شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ کافی لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور دوسرا وقت بھی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ تمہارے چھپے اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، سو ان کے اوپر اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے ان قوموں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا؟ ہم نے انہیں زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ان کے نیچے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو کھڑا کیا۔ اور اگر ہم تم پر کوئی کتاب کاغذ پر لکھ کر نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، اور کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو ہم اسے انسان کی صورت میں ہی بھیجتے، اور پھر وہی شبہ پیدا ہوتا جو وہ پہلے کرتے تھے۔ اور یقیناً تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پوچھو آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کر لیا ہے۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور جو کچھ رات اور دن میں آرام سے رہتا ہے سب اسی کا ہے، اور وہی سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی مددگار بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور سب کو رزق دیتا ہے اور خود کسی سے رزق نہیں لیتا؟ کہہ دو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، جس پر اس دن سے عذاب ہٹا دیا گیا، یقیناً اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے سوائے اس کے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کو روک سکے۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور وہی سب پر غالب ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہو گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پہنچے خبردار کر دوں۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہو میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو وہی ایک معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے ساتھ سمجھتے تھے؟ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے قسم اللہ کی، ہمارے رب کی، ہم تو کبھی مشرک نہ تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے ہی خلاف جھوٹ بولا، اور جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو جھگڑنے آتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ کفار جو دوسروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔
اگر تم دیکھو جب انہیں آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ جو کچھ وہ پہلے چھپاتے تھے وہ ان کے سامنے آ گیا، اور اگر وہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیا کی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور اگر تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا سچ نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آ گئی تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم نے اس بارے میں کتنی کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کفار کہتے ہیں وہ تمہیں غمگین کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ بے شک تم سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر اور اس ایذا پر جو انہیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور بے شک تم تک کچھ رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ اگر تمہیں ان کی روح گردانی بھاری لگتی ہے تو اگر تم زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر سکو تو بھی انہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہدایت کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جانور ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آئے۔ کہو ذرا سوچو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا اور تم ان جھوٹے معبودوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان پر ہماری طرف سے مصیبت آئی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی نعمتوں میں خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئیں، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو اگر اللہ تمہاری سماعت اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ سب تمہیں واپس دے؟ دیکھو ہم کس طرح بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہو ذرا سوچو، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لائے اور اصلاح کی ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی باتیں تمہیں سناتا ہوں۔ کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔
اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، صرف اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ نہ تم پر ان کا کچھ حساب ہے اور نہ ان پر تمہارا کوئی حساب۔ اگر تم نے انہیں نکال دیا تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہو تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے کہ جو تم میں سے نادانی سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اے پیغمبر کہو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا۔ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر وہ تمہیں دن کو اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وقت پورا ہو، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بیچتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار فیصلہ اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے جب تم اسے گر گرا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں ان سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا دے اور ایک کو دوسرے کی مار چکھائے۔ دیکھو ہم کس آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ حق ہے۔ کہہ دو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں بیہودہ بحث کر رہے ہوں تو ان سے منہ موڑ لو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان گناہوں کا حساب نہیں، مگر یہ کہ نصیحت کریں تاکہ وہ بھی بچیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کیے کے بدلے ہلاک نہ ہو جائے۔ نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر طرح کا بدلہ دے بھی دے تب بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بدلے ہلاک ہوں گے۔ ان کے لیے کھولتے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہو اگر ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، جیسے وہ لوگ جنہیں شیطانوں نے زمین میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران ہو حالانکہ اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا،
اس کا قول حق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات نے ابراہیم کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا، کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا اے میری قوم، میں اس سے بیزار ہوں جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ ہے، میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کیوں ان سے ڈروں جنہیں تم شریک کرتے ہو، حالانکہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنانے سے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن والا ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہ کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ اور یہی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب، ہم نے ان سب کو ہدایت دی، اور نوح کو بھی پہلے ہدایت دی، اور ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ہم نے ان سب کو دنیا کے لیے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور ان کے باپ دادا، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے چنا، اور ہم نے ان کو چنا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ جو کچھ وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ انکار کریں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ عطا کیا جو ان سے انکار کرنے والے نہ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس تم ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا، کہو پھر وہ کتاب کون سی ہے جو موسیٰ پر نازل کی گئی، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جسے تم کاغذوں میں لکھ کر کچھ ظاہر کرتے تھے اور بہت کچھ چھپا لیتے تھے، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ کہو اللہ نے اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، اور تاکہ تم مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کرو، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اسے کوئی وحی نہ آئی ہو، یا جو کہے کہ میں بھی ایسی ہی چیز نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، کہیں گے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے سب دعوے ٹوٹ گئے اور وہ سب کچھ تم سے گم ہو گیا جس کا تم گمان رکھتے تھے۔ بے شک اللہ
دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہی ہے جو صبح کو ظاہر کرتا ہے اور رات کو سکون کے لیے بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یہ سب ایک زبردست علم والے اللہ کی تقدیر ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے آیات کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کیا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک رکنے کی جگہ۔ ہم نے آیات کو واضح کیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبزیاں نکالیں جن سے ہم ایک دوسرے پر چڑھتے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے خوشوں سے گچھے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ اس کے پھول کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے اور جب وہ پک جاتا ہے، اور بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ دیں بغیر علم کے، وہ پاک ہے اور ان کے بیان سے بلند ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتیں اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اور وہی ہے جو ہر چیز کی باریکی کو جاننے والا ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں آ چکی ہیں، پس جو دیکھے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ اپنے نقصان کے لیے اندھا بنے گا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں تم نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں جو علم رکھتے ہیں۔ اس کی پیروی کرو جس کی وحی تم پر تمہارے رب کی طرف سے کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ موڑ لو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اور ان لوگوں کو گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ کو دشمنی سے نادانی میں گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تب وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے ان سے بات کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کرتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر ان میں اکثر جہالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانوں کو مقرر کیا انسانوں اور جنوں میں سے، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والی باتیں خوشنما بنا کر کرتے ہیں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس تم انہیں اور ان کے افطراؤں کو چھوڑ دو، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں جنہیں آخرت کا یقین نہیں، اور وہ اسے پسند کریں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم مانوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی واضح طور پر، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، پس تم شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے ساتھ پورا ہو چکا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور وہ صرف گمان پر چلتے ہیں اور صرف اٹکل سے بات کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ پس تم اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم اس کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر چکا ہے کہ کیا چیز تم پر حرام ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یقیناً تمہارا رب زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ضرور اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک وہ گناہ ہے۔ اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کو وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرموں کو مقرر کیا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کرے، اور وہ دھوکہ صرف اپنے ہی خلاف کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ عنقریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا ان کے مکر کے بدلے۔ بس جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو خوب واضح کر دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور ہم اسی طرح ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بناتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور تمہارا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحم والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسے وہ تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کر چکا ہو۔ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ کہہ دو، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، عنقریب تم جان لو گے کہ انجام کس کا بہتر ہے۔ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، اور کہا یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، پھر جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ تک نہ پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کا دین ان پر مجتبی کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس تم انہیں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور انہوں نے کہا یہ کچھ جانور اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر سوار ہونا حرام کر دیا، اور کچھ جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، عنقریب وہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ انہیں ان کے بیان کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے عقلی سے بغیر علم کے قتل کیا اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر اس کی دی ہوئی روزی کو حرام کیا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے
اور کبھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، کچھ چھپے ہوئے اور کچھ کھلے، اور کھجور کے درخت اور مختلف ذائقوں والی کھیتی، اور زیتون اور انار جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ ان کے پھل کھاؤ جب وہ پک جائیں، اور کٹائی کے دن ان کا حق زکوٰۃ دو، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے بعض بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 نر و مادہ پیدا کیے، 2 بھیڑ میں سے 2 بکری میں سے۔ کہو کیا اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادہ کو، یا جو بچہ ان کے رحم میں ہے؟ مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے پیدا کیے۔ کہو کیا اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادہ کو، یا جو بچہ ان کے رحم میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو میں ان چیزوں میں جو میری طرف وحی کی گئی ہیں کسی چیز کو نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ یقیناً ناپاک ہے، یا وہ چیز ہو جو گناہ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے یا بغاوت کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً تمہارا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہود پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر ہو یا آنتوں میں ہو یا ہڈی سے لگی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے بدلے میں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ، تم صرف گمان پر چلتے ہو اور تم محض اٹکل لگاتے ہو۔ کہو اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو آؤ میں تمہیں وہ باتیں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو فکر کے ڈر کے ساتھ قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔ یہی کچھ ہے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو، خواہ معاملہ رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہی ہے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی کی پیروی کرو، اور مختلف راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی مکمل اس پر جس نے نیکی اختیار کی، اور تفصیل ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن اس لیے بھی نازل کیا گیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ ہم ان لوگوں کو ان کی بے رخی کا بدلہ ضرور دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں۔
کیا یہ لوگ صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جس نے پہلے ایمان نہیں لایا یا ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ کہہ دو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ فرقہ بندی کی اور گروہ گروہ ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو یقیناً مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، ایک مضبوط دین کی طرف، ابراہیم کے طریقے کی طرف جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے ذمہ ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔